جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو سایہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، اور جب روشنی پیچھے آتی ہے تو سایہ انسان کے آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا پیچھے آئے گی، اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا تمہارے آگے بھاگے گی اور تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے۔ غم زخم ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں۔ محرومیاں بھی زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے۔ ان سب زخموں کی شفا صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک آسمانی مرہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو چھوڑیں گے تو کہاں سے شفا ملے گی؟ اگر ہم اسے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تھام لے گا۔ جو لوگ اللہ کو چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ وہ جس کو چنتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی ہونے کے لیے چنتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو میں نے ہدایت کا طلبگار ہوتے دیکھا ہے، لیکن وہ ہدایت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہدایت تو کوشش اور عمل مانگتی ہے۔ قرآن پاک جو لوگ اس کو پابندی سے تھام لیتے ہیں، وہ ہدایت کے راستوں پر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ سفر انسان کو دونوں جہانوں میں کمال بخشتا ہے۔ قرآن کی پابندی سے مراد اس کو پابندی سے تھام لینا ہے، تبھی ان لوگوں کی طرح ہدایت ملے گی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ جانتے ہو اس دنیا میں سب سے قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ اور کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں، یعنی کامل یقین، غیب پر یقین، اللہ پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین۔ اور کیا جانتے ہو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے؟ جب ہر راستہ تمہیں مایوس کر رہا ہو، پھر بھی تم اپنے رب کے در کو تھامے رکھو، تو جان لینا تم ایمان والے ہو۔ اور آزمائش بھی ہمیشہ اسی انسان کی ہوتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو چھوٹا ہو لیکن مستقل ہو۔ دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، پھر کیوں مایوس ہو؟ تقدیر کا کھیل بھی سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، پھر کیوں مطمئن نہیں ہو؟ کیوں ہم سوچوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں ہے؟ کیوں اس کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں؟ اللہ تو سب بہتر جانتا ہے، کس وقت کیا بہتر ہے۔ پھر دل میں وسوسوں کا پیدا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں گم ہو، دل بے چین ہے،
تو سمجھ لو کہ تم دل سے اس کے کسی فیصلے پر راضی نہیں ہو۔ محض زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے کہنے سے پہلے دل کا مان لینا توکل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں آزمائش دیتا ہی کیوں ہے؟ کہ اللہ تو سب جانتا ہے، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل کی خواہش کیا ہے، تو وہ پھر ہمیں انتظار کرواتا ہی کیوں ہے؟ بن مانگے عطا کیوں نہیں کر دیتا؟ کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ سوچو اگر یہ چھوٹی سی آزمائش نہ بھی آتی تو ہم اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر ہم دعا نہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی دے کر، کبھی لے کر، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ صرف انہیں آزماتا ہے جنہیں وہ اپنا قرب دینا چاہتے ہیں۔ جان لو کہ آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے مایوس ہونا، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے لو لگا لینا، اتنی ہی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اتنے مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ اور توکل ہونے کی یہ خاص نشانی ہے کہ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے چین نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی لگتا ہے کہ اب ہمت باقی نہیں، تو جان لو وقت آزمائش ختم ہونے کو ہے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری من پسند چیز سے ہی آزماتا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگتے ہو اور بے فکر ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ جاتی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مزید قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر کیا کیا آزمائشیں ہوں، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کی بجائے خود سے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے کن پر یقین کر کے دیکھو، توکل کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہاری روح تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ساری چیزیں تمہیں دے کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔
تم اسے سب سے افضل رکھو اور اس سے دعائیں مانگو، وہ بھی تمہاری دعاؤں کو سب سے افضل رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ بھی تمہارے لیے اپنے کن کو خاص رکھے گا۔